اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام اور سامعین، آج ہم علم النحو کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ سبق کے اندر ہم جملہ کی اقسام، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ کے مفہوم سے آگاہ ہوں گے، اور جملہ خبریہ کی دونوں قسمیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ یہ پڑھا جائے گا، اور اس کی مختلف تراکیب بھی کی جائیں گی تاکہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا سمجھنا ہمارے لیے آسان۔ سب سے پہلے جملہ کی قسمیں، جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ جیسے کوئی کہے انا مسلمون، کہے تو ہو سکتا ہے کہنے والا سچ کہہ رہا ہو اور مسلمان ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا اور مسلمان نہ ہو بلکہ غیر مسلم ہو۔ ہر وہ جملہ جس کے اندر کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنے کا گمان موجود ہو اس کو جملہ خبریہ کہا جائے گا، کیونکہ خبر کے اندر سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے کوئی آدمی کہے اقرأ، تو پڑھ، اب کہنے والے کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سچا ہے جھوٹا ہے۔ اسی طرح کوئی کہے ایتی بالماء، پانی لے کر آ، کوئی آرڈر کرے، یا کہے لا تضرب، نہ مار، تو ان جملوں میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے بلکہ حکم دیا جا رہا ہے یا روکا جا رہا ہے، تو یہ جملہ انشائیہ ہوگا جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال موجود نہ ہو۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو۔ اگر کسی جملے کا پہلا جز اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہا جائے گا، جس طرح کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب اللہ پہلا جز ہے اور یہ اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور جملہ فعلیہ وہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا، ارادہ صیغہ مذکر غائب فعل ہے، اس لیے جملہ فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ میں پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں پہلے جز کو فعل اور دوسرے جز کو فاعل کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں پہلا جز جو مبتدا ہوتا ہے مسند الیہ ہوتا ہے، دوسرا جز جو خبر ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے۔ اس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں فاعل مسند الیہ ہوتا ہے اور فعل مسند ہوتا ہے، اس لیے کہ فعل دونوں چیزیں نہیں ہوتی، فعل صرف مسند ہوتا ہے تو فعل مسند ہوگا اور فاعل مسند الیہ۔ جس طرح کہ جملہ اسمیہ جب ہوگا تو پہلے مبتدا کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر خبر کا، اور خبر کے ترجمہ کے بعد ہے، ہیں، ہوں، ہو وغیرہ کے لفظ لگتے ہیں۔ جس طرح اللہ صمد، اللہ اس میں مبتدا ہے، اللہ صمد خبر ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ہم غافلون، وہ سب غافل ہیں۔ ان اللہ، میں اللہ ہوں۔ انت مذکر، آپ سمجھانے والے ہیں۔ تو یہ تمام جملہ اسمیہ کی مثالیں ہیں۔ جملہ فعلیہ کے ترجمہ میں ابتدا فاعل سے ہوگی یعنی مسند الیہ سے ہوگی، فعل کا ترجمہ سب سے آخر میں ہوتا ہے، جیسے اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا، اللہ فاعل ہے تو اس کا ترجمہ پہلے ہو رہا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل کے علاوہ مفعول جس پر فاعل کا فعل واقع ہو یہ بھی ہوتا ہے فعل متعدی کے اندر، جس طرح قاتل داود جالوت، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، تو اس میں قاتل فعل ہے، داؤد فاعل ہے، جالوت مفعول بھی ہے۔ جملہ اسمیہ میں خبر کبھی جملہ فعلیہ کی شکل میں بھی آتی ہے۔ جملہ فعلیہ پورا ہوتا ہے وہ خبر بنتی ہے، جس طرح اللہ یبسط الرزق، اللہ رزق پھیلاتا ہے، رزق تو اللہ مسند الیہ ہے، مبتدا ہے، یبسط الرزق یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ خبر ہے اللہ کی۔ جملہ اسمیہ میں خبر کبھی جار مجرور کی شکل میں بھی آتی ہے، جس طرح المصباح فی زجاجۃ، چراغ شیشہ میں ہے، المصباح چراغ طاقچے میں ہے، شیشے میں ہے، تو فی زجاجۃ یہ جار مجرور مل کر یہ خبر بنے گی المصباح مبتدا کی۔ مرکب ناقص یا تو مسند ہوتا ہے
یا مسند الی، پورا جملہ نہیں ہوتا کیونکہ مرکب ناقص ہوتا ہے، یہ ایک جز بنتا ہے. جیسے اللہ نور السماواتی، اللہ آسمانوں کا نور ہے، تو نور السماواتی یہ مرکب ناقص ہے، مرکب اضافی ہے، اور یہ یہاں مسند بن رہا ہے، خبر بن رہی ہے اللہ مبتدا کی. اور الہکم الہ واحد، تمہارا معبود اکیلا ایک ہی معبود ہے. الہکم یہ مرکب اضافی ہے، الہ مضاف، کم مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ کے لیے مرکب اضافی مل کر یہ مبتدا ہے. الہ واحد مرکب توصیفی، الہ موصوف، واحد صفت، یہ موصوف صفت مل کر مرکب ناقص ہے، مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی بن کر یہ خبر ہے الہکم مبتدا کی. یہ مبتدا خبر مل کر جملہ. اب چند تراکیب جس طرح ہم نے پڑھی یہ پڑھیں گے، اس سے ہمیں قرآن پاک کے الفاظ کے جملوں کو سمجھنے میں اور قرآن پاک کی تراکیب کرنا آسان ہو جائے گا. جس طرح اللہ احد، اللہ مبتدا ہے، احد خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اراد اللہ، ارادہ فعل ہے، اللہ فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے. قتل داود جالوتا، قتل فعل ہے، داود فاعل ہے، جالوتا مفعول بہ ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اللہ یبسط الرزق، اللہ مبتدا ہے، یبسط فعل ہے، اس کے اندر پوشیدہ ضمیر ہوا، ضمیر جس کو ہم ضمیریں آگے پڑھیں گے تو یہ فاعل ہے. الرزق فاعل مفعول بہ ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے اللہ مبتدا کی. پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. المصباح فی زجاجۃ، المصباح مبتدا ہے، فی حرف جار، زجاجۃ مجرور، جار مجرور مل کر خبر ہے المصباح مبتدا کی. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اللہ نور السماواتی، اللہ مبتدا ہے، مسند الیہ ہے، نور السماواتی مرکب اضافی، مرکب ناقص ہے، نور مضاف، السماواتی مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہے اللہ مبتدا کی. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الہکم الہ واحد، الہکم مرکب اضافی مبتدا ہے، اور الہ واحد، الہ موصوف، واحد صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر یہ خبر ہے الہکم مرکب اضافی مبتدا کی. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اسی طرح اور چند مثالیں دی گئی ہیں، اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے. الطعام حاضر، کھانا حاضر ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. الانسان حاکم، انسان حاکم ہے. اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. انت مذکر، تو نصیحت کرنے والا ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالیاں دینا فسق ہے. رضی اللہ، اللہ راضی ہوا. یہ چند جملہ اسمیہ اور فعلیہ ہیں کی مثالیں ہیں. ان کی ہمیں ترکیب اسی طرح کرنی جس طرح مثالوں میں کی گئی ہے. تو اس طرح قرآن پاک کے اندر بہت ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جملہ اسمیہ اور خبریہ استعمال ہو رہا ہے، تو اسمیہ خبریہ استعمال ہو رہا ہے، اس طرح فعلیہ استعمال ہو رہا ہے. تو جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہوئی، جملہ اسمیہ اور فعلیہ. پھر جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی ہم نے مثالیں بھی پڑھ لی. تو جملہ اسمیہ فعلیہ کی خبریہ کی قسمیں ہیں، لہذا ان دونوں میں بھی جھوٹ کا امکان موجود ہوگا، جھوٹ اور سچ کا امکان موجود ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا. کوئی سوال ہو سوال کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ المبین.